چیپٹر 16 طوفان کی شدت۔ مشہور زمانہ جیل باسیل پر حملے کے ایک ہفتے بعد ایک دن ڈی فاگ اپنی شراب کی دکان میں داخل ہوا اور بڑے اشتیاق سے وہاں موجود لوگوں کو بتانے لگا، تم لوگ اس آدمی فولون کو تو جانتے ہوگے، وہی جو بھوکے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ گھاس کھا لیا کرو۔ تمہیں یاد ہے کہ وہ مر گیا تھا؟ ہاں ہمیں یاد ہے، لوگوں نے چیخ کر کہا۔ وہ یہاں ہے، ڈی فاگ نے اعلان کیا۔ یہاں؟ مگر کیسے؟ وہ تو مر گیا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا، ڈی فاگ نے کہا۔ ہم سے اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے ساتھیوں نے ہمیں دھوکہ دیا کہ وہ مر چکا ہے۔ دکھاوے کے لیے بڑی شان سے اس کی تدفین بھی ہوئی، لیکن وہ دیہات میں چھپ گیا تھا۔ لوگوں نے اسے پا لیا اور واپس لے آئے۔ ایک لمحہ پہلے میں نے اسے خود دیکھا ہے۔ وہ اسے انصاف کے ہال میں لیے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارا قیدی ہے۔ ایک منٹ کے لیے وہ خاموش رہا۔ ڈی فاگ اور اس کی بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر وہ چلایا، ساتھیو تیار رہو۔ گلی میں ڈھول پیٹا جانے لگا۔ نادام ڈی فاگ نے اپنا خنجر اپنی پیٹی میں اڑا لیا۔ ایک خوفناک عورت جس کا نام ہی انتقام رکھ دیا گیا تھا، وہ گھر گھر جا کر چیخ چیخ کر عورتوں کو بلانے لگی۔ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ادھر عورتیں اپنے کام کاج اور بچے چھوڑ کر گھروں سے باہر آ گئیں۔ وہ جس حالت میں تھی ویسے ہی اٹھ کر باہر آ گئی تھی، بال بکھرے ہوئے۔ وہ سب چیخ رہی تھی، پاگل دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، ظالم فولون نے میری بہن کو قتل کیا تھا، وہ ظالم میری ماں کا قاتل ہے۔ اور بہت سی عورتیں دیوانہ وار نعرے لگا رہی تھیں۔ فولون زندہ ہے، ایک کہہ رہی تھی۔ جب میرا باپ بھوک سے مر رہا تھا تو اس نے کہا تھا روٹی کے بجائے گھاس سے پیٹ بھر لو۔ ہاں، جب دودھ نہیں تھا اس نے میرے بچے سے کہا گھاس چوس لو۔ پھر وہ سب چیخنے لگے، مجھے فولون کا خون چاہیے، مجھے اس کا سر چاہیے، فولون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کیما کر دو، فولون کا خون، فولون کا سر، اسے زمین میں کاٹ دو، ہم اسے گھاس کھلائیں گے۔ یوں سب لوگ چیختے شور مچاتے انصاف کے ہال کی طرف بھاگے۔ تھوڑی دیر میں اس علاقے میں سوائے بوڑھے لوگوں اور بچوں کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انصاف ہال اور اس کے آس پاس کی گلیاں اور بازار سب انسانوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ ڈی فاگ، اس کی بیوی اور انتقام نامی خوفناک شکل والی عورت دہت جوش میں تھے۔ فولون رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مادام ڈی فاگ اس کی طرف اشارہ کر کے چیخنے لگی، دیکھو دیکھو اس ظالم بڈھے کی طرف، اچھا ہوا کسی نے اس کی کمر پر گھاس باندھ دی ہے، واہ اسے گھاس کھانے دو۔ اپنے بازو کے نیچے اپنا خنجر رکھ کر مادام ڈی فاگ تانیاں بجانے لگی۔ دوسرے لوگ بھی اس کی نقل کرنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہال کے اندر اور باہر جتنے لوگ تھے سب تانیاں بجانے لگے۔ فولون پر عوامی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔ مادام ڈی فاگ بار بار بے چینی کا اظہار کرتی، یا تو وہ زور زور سے پکارنے لگتی کہ فیصلہ جلدی کرو، یا پھر تانیاں بجانے لگتی۔ لوگ بھی اس کی تقلید کرتے۔ وہ سب مادام ڈی فاگ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اب انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فولون کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ فولون کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ ڈی فاگ اچھل کر ایک میز پر چڑھا اور اس نے رسیوں میں جکڑے فولون کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مادام ڈی فاگ اپنے خاوند کے پاس گئی اور ایک رسی جس سے فولون کو باندھا گیا تھا اسے پکڑ لیا۔ لوگ چیخنے لگے، اسے سامنے لاؤ، ہمارے پاس لاؤ۔ اور پھر وہ فولون کو گھسیٹتے ہوئے پہلے تو اسے عمارت کی سیڑھیوں تک لائے۔ ایک لمحے میں فولون پہلے گھٹنوں کے بل تھا، پھر کھڑا ہوا اور پھر گر گیا۔ اسے لوگ ٹھوکرے مارنے لگے، اسے پیٹنے لگے۔ لوگ اس کے چہرے پر گھاس پھینکنے لگے، حتیٰ کہ اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ اسے گلی کے نکڑ پر ایک روشنی کے کھمبے کے قریب لے گئے۔ وہاں مادام ڈی فاگ نے اسے چھوڑ دیا۔ فولون ششدر اور حیرت زدہ کھڑا تھا کہ انہوں نے روشنی کے کھمبے سے ایک رسا باندھ دیا۔ اس عرصے میں تمام عورتیں اس پر چیختی رہیں۔ مرد شور مچانے لگے کہ پھانسی دیتے وقت اس کے منہ میں گھاس رکھی جائے۔ انہوں نے اسے روشنی کے کھمبے کے ساتھ باندھ کر اسے رسے سے پھانسی دے دی۔ 2 بار رسا ٹوٹا
اور انہوں نے اسے باندھا. تیسری بار رسا اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو گیا. انہوں نے اس کا سر کاٹ کر ایک لکڑی کے اوپر لٹکا دیا. اس کے منہ میں گھاس بھری ہوئی تھی. چیپٹر 17 ڈالنے کی واپسی. مشہور زمانہ باستیل جیل پر انقلابیوں کے حملے کے بعد 3 برس تک انقلاب جاری رہا. یہ زیادہ سے زیادہ دہشت ناک ہوتا چلا گیا. لوگوں کو انقلاب کی کامیابی کا یقین تھا. وہ ہر ماہ پہلے سے زیادہ وحشی ہوتے جا رہے تھے. عورتیں بھی مردوں کی طرح پرعزم تھیں. اس وقت جبکہ غریب لوگوں کو کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا، انہیں خبریں ملتی تھیں کہ بادشاہ اور اس کے امراء شاندار دعوتیں اڑا رہے ہیں. 6000 عورتیں مارچ کرتی ہوئی بادشاہ اور حکومت سے ملنے کے لیے ورسائے پہنچیں. غسیلے ہجوم نے بادشاہ کے محل کو اپنے گھیرے میں لے لیا. انہیں کچھ خوراک دی گئی جو بے حد ناکافی تھی. بادشاہ پیرس لوٹ گیا. امراء فرانس چھوڑ کر ہر روز انگلستان کا رخ کر رہے تھے. وہ اپنے ساتھ اپنا سارا روپیہ لے جا رہے تھے اور اپنے کارندوں کو فاقے کی حالت میں چھوڑ رہے تھے. بے شمار لوگ بے روزگار مارے پھر رہے تھے. حکومت میں اتنا انتشار پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہی تھی اور بادشاہ تخت چھوڑنے کا ارادہ کر رہا تھا. اب کوئی قانون باقی نہیں رہا تھا. قانون اب پیرس کے شہریوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور ان کی مرضی کا تابع بن گیا تھا. باسیل پر حملہ اور اس حملے کی کامیابی دراصل یہ اشارہ تھا کہ انقلاب شروع ہو گیا ہے. غریبوں نے اب ان امراء پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں جو ان سے بھاری اور ناجائز ٹیکس وصول کرتے تھے. کئی قلعے جلا دیے گئے. ان میں ڈارنے کا خاندانی قلعہ بھی شامل تھا جو نظر آتش کیا گیا. ڈارنے کا معتبر ملازم گیبے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا. انگلستان کا وہ بینک جس کا ایک اہم عہدیدار لوری تھا، یہ ٹیلسن بینک فرانس میں بھی کاروبار کرتا تھا. فرانس سے بھاگے ہوئے امراء اس بینک میں جمع ہوتے اور یہاں سے حالات اور خبروں کا پتہ چلاتے تھے. اگست 1792 کا ایک دن تھا جب ڈارنے نے لندن میں بینک کے مرکزی دفتر پہنچا. اسے معلوم ہوا تھا کہ لوری کاروباری سلسلے میں فرانس جا رہا ہے. وہ اسے مشورہ دینے آیا تھا کہ ایسے نازک حالات میں وہ پیرس جانے کا ارادہ ملتوی کر دے. جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ڈارنے کے لیے ایک خط لایا گیا. یہ خط اس پتے پر بھیجا گیا تھا: موسیو، جو پہلے نواب ایورمونڈے تھے، کے نام معرفت نیلسن اینڈ کمپنی، بینکرز، لندن. اس خط پر جلی حروف میں بہت ضروری لکھا گیا تھا. 3 برس ہوئے جب ڈارنے اور لوسی مانے کی شادی ہو گئی تھی. جس روز ان کی شادی ہونے والی تھی اسی روز صبح ڈارنے نے ڈاکٹر مانے کو وعدے کے مطابق اپنا اصلی اور خاندانی نام بتایا. ڈارنے کا اصلی نام اور اس کی حقیقت جان کر ڈاکٹر مانے بہت پریشان ہوا. کئی گھنٹوں تک وہ پھر اپنی یادداشت کھو بیٹھا. تاہم جب وہ سنبھلا تو اس نے ڈارنے سے ایک وعدہ لیا کہ وہ کبھی کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کا اصلی نام کیا ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس لمحے تک ڈارنے نے اصلی حقیقت سے لوری کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا. وہ خط بہت سے فرانسیسی امراء کو دکھایا گیا تھا جو ان دنوں انگلستان میں پناہ گزین تھے اور بینک میں آتے رہتے تھے. ان میں سے کسی کو نہیں تھا کہ نواب ایورمونڈے کے کہاں سے ہیں. تاہم ہر فرانسیسی امیر نے نواب ایورمونڈے کے بارے میں ایسی باتیں کی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ نواب ایورمونڈے اچھا آدمی نہیں تھا. میرے خیال میں نواب کے قتل کے بعد اس کا جو بھتیجا اس کا وارث بنا، یہ خط اس کے نام ہے، لیکن میں اسے نہیں جانتا. ایک فرانسیسی امیر نے کہا. یقیناً وہ کوئی بزرگ شخص ہے جس نے اپنا خطاب اور جاگیر ترک کر دی. ایک فرانسیسی امیر نے کہا. نواب کا وارث نئے خیالات کا مالک تھا. اسے اپنے چچا کا انداز حکمرانی پسند نہیں تھا. جب نواب کو قتل کر دیا گیا تو وہ نیا نواب بنا، لیکن اس نے اپنی زمین ان کسانوں اور غریبوں کو دے دی جو وہاں کام کرتے تھے. ڈارنے نے اپنی حقیقت بیان نہیں کی، البتہ لوری سے کہا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ شخص جس کے نام یہ خط ہے کہاں رہتا ہے. اس نے کہا کہ وہ یہ خط اسے پہنچا سکتا ہے. لوری نے اسے خط دے دیا. چند منٹوں کے بعد اس نے تنہائی میں وہ خط پڑھا جو دراصل اسی کے نام تھا اور اس کے بعد اعتماد ملازم گیبے نے لکھا تھا. یہ خط 21 جون 1792 کو پیرس میں واقع آبائی جیل سے لکھا گیا تھا. اس نے لکھا تھا: گاؤں کے لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. کچھ لوگ مجھے اپنے ساتھ پیرس لے آئے.
یہ ایک لمبا سفر تھا اور سارا راستہ مجھے پیدل چلنا پڑا، لیکن میرے مصائب یہیں ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے میرا گھر تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا ہے۔ مجھ پر الزام یہ ہے کہ لوگوں کا نہیں بلکہ آپ کا خدمت گزار اور ملازم تھا۔ مجھے عدالت میں لے جایا جائے گا اور پھر وہ مجھے ہلاک کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں عوام کے خلاف کام کرتا رہا۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی دلیل بازی کارگر ثابت نہیں ہو سکی۔ میں بار بار انہیں بتا چکا ہوں کہ میں تو عوام کے لیے کام کرتا تھا۔ میں نے ٹیکس کی تمام رقوم بھی عوام کو واپس کر دی تھی اور بعد میں نے کبھی ٹیکس وصول نہیں کیا تھا جیسا کہ آپ نے مجھے حکم دیا۔ لیکن وہ کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ میں آپ کے احکام کی تعمیل کرتا تھا جو عوام کے خلاف ہوتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں۔ جناب، میں تو نیند میں بھی چلا اٹھتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں میرے آقا۔ میں دن رات یہی التجا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آ کر میری مدد کریں، مجھے بچا لیں، لیکن خدا میری کسی دعا کو نہیں سن رہا۔ اب میں آخری آس لگا کر یہ خط ٹیلسن بینک کی معرفت آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ حضور، آپ ہی میری جان بچا سکتے ہیں۔ آپ میری آخری امید ہیں۔ خدا کرے میرا یہ خط آپ تک کسی طرح پہنچ جائے۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں آپ کا وفادار تھا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ وفا کریں۔ ڈان نے خط پڑھنے کے بعد بہت پریشان ہوا۔ گیبے اس کا وفادار بوڑھا ملازم تھا۔ اس نے ان کے سارے خاندان کی بڑی وفاداری اور محنت سے خدمت کی تھی اور یہی خدمت اس کا جرم بن گئی تھی۔ ڈان نے اپنے آپ کو خطا کار محسوس کرنے لگا۔ وہ اپنی شادی اور لوسی کی محبت میں اتنا خوش تھا کہ دوسری چیزوں اور امور پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ فرانس میں اپنی زمینوں اور جائیداد کے بارے میں جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس پر پورا عمل نہیں کر سکا۔ اس نے صرف اپنا خطاب بھی ترک کیا تھا۔ وہ شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اس وقت پیرس میں اس کی موجودگی ضروری ہے تاکہ وہ گیبے کے کام آ سکے۔ اس نے سوچا کہ اسے خود یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کی جاگیر کے کسان اور کارندوں کو بھاری ٹیکسوں سے نجات حاصل ہوئی تھی یا نہیں۔ اس نے اس کام سے جو غفلت کی تھی اب اس کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا، لیکن اب بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ تاہم اسے یہ اطمینان حاصل تھا کہ اس نے نواب بننے کے بعد کسی کو جیل نہیں بھجوایا تھا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ بہرحال اسے اپنے چچا کی موت کے بعد نواب کا جو خطاب ورثے میں ملا تھا اسے خود اس نے چھوڑا تھا اور عرصے سے وہ اپنی روٹی اپنی محنت سے کما رہا تھا، لیکن غریب دیہاتیوں کے یہ حالات پر شاید اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس نے فرانس چھوڑنے سے پہلے گیبے کو ہدایت دی تھی کہ جس حد تک زیادہ سے زیادہ دیہاتیوں اور کسانوں کو دیا جا سکتا ہے وہ انہیں دے دے۔ اپنی عدم موجودگی میں اس نے گیبے کو اپنا مختار بنایا تھا۔ گیبے نے یہ سب باتیں اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں کو بتا دی تھی کہ مالک کے حکم سے انہیں اناج اور ایندھن دیا جا رہا ہے، مگر کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ چارلس ڈارنے کے پاس اب ایک ہی راستہ تھا کہ وہ فرانس جائے اور پیرس پہنچ کر گیبے کی مدد کرے۔ ڈارنے سے جو ممکن ہو سکا تھا اس نے کیا تھا، اپنے چچا کے مظالم کی تلافی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ عجیب اتفاق ہوا کہ فرانس کے نازک حالات کے پیش نظر لوری کو یہ سمجھانے آیا تھا کہ وہ پیرس نہ جائے، لیکن اب خود پیرس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کا یہ فرض بنتا تھا کہ اپنے بے خطا بوڑھے ملازم گیبے کی مدد کے لیے پیرس جائے، اس لیے اس نے پیرس جانے کا فیصلہ کر لیا۔